روزے کی حالت میں کون سے کام جائز ہیں؟ نمبر 1، حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور بعد میں غسل کرنا۔ بخاری کی روایت ہے 1926 اور 1931۔ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں یہ جائز کام ہے۔ بعد میں نہا لے، مثلا فجر کا وقت ہے تو روزہ رکھنے کے بعد ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک عورت کو مہلت نہیں ملی، اگر وہ نہاتی ہے تو سب لوگوں کا روزہ جاتا ہے، اس لیے وہ سحری بنا کے سب کو بھی کھلائے گی، خود بھی کھا لے گی، اور اس کے بعد جو ہے اذان ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں، اذان کے بعد سہولت کے ساتھ وہ نہائے، غسل کر کے نماز ادا کرے۔ روزے کا وقت اگرچہ شروع ہو چکا لیکن ایسا کرنا جائز ہے۔ آج ہم وہ امور دیکھ رہے ہیں نا جو جائز امور ہے۔ دوسرا، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ میں پانی چلا جائے گا تو جانے کیا ہو جائے گا۔ اچھا ہی ہے، تھوڑا سا منہ فریش بھی ہو جاتا ہے وضو سے، اور یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، یعنی سانس کھینچ کر اندر لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2366 اور 142۔ اسی طرح مسواک کرنا، بخاری قبل الحدیث 1934 سے ثابت ہے، کتاب الصوم باب السواک میں۔ مسواک کرنا جائز امر ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے ٹیکا لگوانا، ایسا ٹیکا جس کا مقصد قوت یا خوراک نہ ہو، اس کی حیثیت بیرونی دوا کی ہے جو معدے میں نہیں جاتی، کیونکہ کھانے پہ پابندی ہے نا، جو آپ منہ سے لے کے جائیں۔ اگر کوئی یعنی وائٹمن کا ہے یا کوئی قوت والا ٹیکا ہے، کیلشیم کا انجیکشن ہے یا آئرن کا ہے، ایسا انجیکشن نہیں لگوایا جا سکتا، لیکن اگر دوا ہے تو دوا میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ٹیکا معدے میں نہیں جا رہا۔ پانچویں چیز ہے تیل لگانا اور کنگھی کرنا، بخاری قبل الحدیث 1913 سے ثابت ہے۔ چھٹی چیز ہے گرمی کی وجہ سے غسل کرنا، ابو داؤد کی روایت ہے 2365۔ کچھ لوگ کہتے ہیں غسل کر لیتے ہیں تو ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، تو پھر تو روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر روزہ کوئی یعنی کڑھائی میں ڈال کے رکھنے کا نام تو نہیں ہے خود کو، کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت ایک مخصوص مشقت میں ہی رہے۔ اگر آپ کو گرمی لگی ہے آپ غسل کر لیں، غسل کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ایک سے زائد بار کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ساتویں چیز ہے ناک میں دوا ڈالنا، بخاری بعد الحدیث 1934 سے پتا چلتا ہے ناک میں جب دوا ڈالی جائے تو اندر جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کہ ناک پک گیا، آپ نے کوئی دوا لگا لی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں، ایون قطرے بھی ڈال لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آٹھویں چیز ہے ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، بخاری قبل الحدیث 1930 میں، شرط یہ ہے کہ حلق میں نہ جائے۔ اور نویں چیز ہے نکسیر آنا، اس پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے روزے کو نقصان نہیں۔ فتاوی میں یہ والیوم 10 پیج 264 پر ہے۔ اسی طرح 10ویں چیز ہے ٹیسٹ کے لیے خون دینا، 11ویں پچھنے لگوانا، بخاری 1938 اور 39 پر ہے۔ 12واں سرما لگانا، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح سے کان یا آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنا، فتاوی میں یہ والیوم 2 پیج 129 پر ہے۔ 14واں بیوی کو کس کرنا یا معانقہ کرنا، جذبات اور خواہشات پر کنٹرول ہو تو بوڑھے آدمی کے لیے خطرہ نہیں، نوجوان کے لیے خطرہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے 2387۔ 15واں دانتوں میں دوائی ملنا لیکن حلق تک نہ لے جائیں۔ 16واں میک اپ کرنا، چہرے کو خوبصورت بنانے والی اشیاء، مثلا کوئی ایسا سوپ ہے یا آئل وغیرہ جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتی۔ اسی طرح سے کریمز کا یا لوشنز وغیرہ کا معاملہ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ فتاوی کی روایت ہے والیوم 2 پیج 127۔ 17ویں چیز ہے ٹھنڈے پانی میں نہانا اور غوطے لگانا، ایک ہے ویسے واش روم میں نہانا، ایک ہے سوئمنگ پول پر نہانا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 18واں کھانا چبا کر کسی بچے کے منہ میں ڈالنا، اگر بچے کو کوئی اور کسی طریقے سے نہ کھلا سکتا ہو، چبا کر منہ میں ڈال کر کوئی کلی کر دیتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 19واں ہے خوشبو لگانا، ابن تیمیہ مجموع الفتاوی والیوم 25 پیج 241 پر ہے۔ خوشبو لگانے سے بھلا روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے جانتے ہیں؟ خوشبو لگانے سے انسان اگر غم زدہ بھی ہو تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی، سنبھل جاتا ہے۔ خوشبو انسان کی طبیعت پر اچھی طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ 20واں تھوک نگلنا، اتنا بھی کیا محتاط ہونا کہ تھوک بھی نہ نگلے، تھوک نگلنے میں کوئی حرج نہیں، بخاری قبل الحدیث 1930 ہے۔ 21واں بلا اختیار مکھی وغیرہ کا اندر چلے جانا، بخاری قبل الحدیث 1933۔ اور یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو پھر شبہ ہو جاتا ہے کہ آیا ہمارا روزہ درست ہے یا نہیں۔ اس طرح 22ویں چیز ہے دانتوں سے خون نکلنا، فتاوی میں یہ والیوم 10 پیج 267 پہ ہے۔ اور 23واں بچے کو دودھ پلانا، دودھ پلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اگر دودھ پلانے والی وہاں روزہ چھوڑنا چاہے تو بعد کے دنوں میں قضا دینی ہوگی.